This program is brought to you by Blue nahi, yoo-hoo. Don't say blue, say yoo-hoo. ویلکم بیک ٹو یوہو یوتھ پارلیمنٹ. آج بہت ہی زبردست سبجیکٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں. کل جو ہے انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہے ایمن, اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہر دن ہی انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا تو سبجیکٹ ہی یوتھ پر ہے. بہت افسوسناک بات ایک یہ ہے کہ یوتھ پر جو پروگرام, جتنے پروگرام ہونے چاہیے, ہمارے اتنے سارے چینلز موجود ہیں, لیکن ایسی اپارچونیٹیز یوتھ کے پاس نہیں ہے. لیکن ہم آفرز دیتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہمارا ویب سائٹ ایڈریس ہے youthparliament.com.pk, اور ویب سائٹ پہ بھی ہمارا پیج ہے یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کے نام سے. آج ہم بات کریں کہ نوجوانوں میں بڑھتا ہوا کتاب کا رجحان جو ہے وہ کتنا کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا. اچھا, یہ بات کر لیتے ہیں کم اور زیادہ کی, اس کے بعد میں ٹرینڈ پر آؤں گا. آپ کیا سمجھتی ہیں, فاطمہ حسن صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, کہ یہ آپ کو نظر آیا ہے کہ کچھ ٹرینڈ بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ دیکھیں, بڑھنا اور کم ہونا یہ تو باقاعدہ ایک ریسرچ کی ضرورت ہے. لیکن ادھر کئی برس سے جو کراچی لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے, اور میں اس میں باقاعدگی سے جا رہی ہوں, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس میں کافی یوتھ آتے ہیں اور ینگ بچے آتے ہیں اور بہت اچھی طرح حصہ لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ پڑھنے کا ٹرینڈ تبدیل ہوا ہے. یعنی پہلے زمانے میں جیسے اردو اور فارسی اور اس طرح ہمارے کلاسیکی ادب اردو کا جو تھا وہ پڑھا جاتا تھا. اب جو نوجوان ہیں وہ انگریزی کا ادب, اور کراچی لٹریچر فیسٹیول نے اس گیپ کو ختم کیا ہے کہ جب اردو کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں اتنے یوتھ نظر نہیں آتے, لیکن جب یہاں ہوتی ہے تو اس میں مجھے کافی یوتھ نظر آتے ہیں, اور وہ ان ادیبوں اور ان رائٹرز سے جو انٹرنیشنل رائٹرز ہیں ان سے آگاہ بھی ہوتے ہیں, ان کی کتابیں بھی خرید رہے تھے. آٹوگراف بک پہ بھی لائن لگی ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ چلا کہ آپ کو شوق ہے آٹوگراف لینے کا, مختلف فیمس پرسنالٹیز کے آٹوگراف آپ کے پاس ہیں. کیوں یہ شوق پیدا ہوا, اور کتنے آٹوگراف آپ کے پاس ہیں؟ میرے پاس تو کافی لوگوں کے, ایون میرے پاس احمد فراز کے آٹوگراف ہے. اس کے علاوہ جو ناولسٹ ہیں, بیپسی سے دعا, عامر حسین, کاملہ شمسی, محسن حامد, سب کے ایکچولی جو میں ریڈ کرتی ہوں بک, اگر مجھے پتہ ہے کہ ان کے آتھر اب تک ہیں, زندہ ہیں, تو آئی ٹرائی ٹو گیٹ دی آٹوگراف. جہاں بھی مجھے مل جائیں تو وہ بک کی بالکل ایک ویلیو بڑھ جاتی ہے. منیر نیازی کے آٹوگراف ہیں آپ کے پاس؟ جی, ان کے بھی, ان کی بک. شعر یاد ہے منیر نیازی کا آپ کو؟ شعر تو مجھے ابھی یاد نہیں, پڑھا ہے. اچھا, آپ کی فیوریٹ ناول کون سی ہے؟ میرا فیوریٹ ناول اردو میں نے آنگن پڑھا تھا تو مجھے وہ بہت پسند آیا تھا. انگلش میں تو انکاؤنٹیبل ہے, میں بتا نہیں سکتی. جی مصطفیٰ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا, میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں بکس کا رجحان شاید اس لیے کم ہو گیا, مجھے ایسا لگتا ہے, یا آپ کو ایسا لگتا ہے, آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے؟ پہلی بات, بل گیٹس نے اپنے کچھ بیانات میں یہ کہا تھا کہ میں 2025 تک پوری دنیا میں بکس کا رجحان ختم کر کے ٹیکنالوجی کا رجحان لے کر آ جاؤں گا. تو کیا یہ بات آپ سہمت کریں اس بات سے؟ جی, ٹیکنالوجی, یہ دیکھیں ورڈ بھی انہوں نے آخر میں ہندی کا استعمال کر لیا. ٹیکنالوجی نے کہاں رجحان کم کیا ہے. اب تو آپ کو جو کتاب خریدنی ہے تھرو ٹیکنالوجی منگا لے. وہ کیا ہے, اسرا جانتی ہوگی, امیزون پہ جائے اور کتاب آرڈر کر دے اور کتاب آ جائے گی. اور پھر وہ اب کتابیں بھی اب ایسے باقاعدہ وہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, یہ بچے جانتے ہیں کہ کتاب کی طرح آپ پڑھ لیں. کیا کہلاتا ہے؟ نہیں, بالکل آئی پیڈ پہ جو آپ کی ای بکس ہوتی ہیں, نہیں, وہ ایک الگ ہے. آپ جانتے ہوں گے, آپ ٹیکنالوجی کے ہیں, وہ ایک الگ طریقہ ہے, بالکل کتاب کی طرح. نہیں, آئی نو آپ کس کی بات کر رہی ہیں, آپ پیجز کو یوں شفٹ کر کے, میں سمجھ رہی ہوں. تو یہ ٹیکنالوجی تو سپلیمنٹ کر رہی ہے, لیکن کتاب کبھی ختم نہیں ہو سکے گی. ریڈنگ رہے گی اور اسی طرح رہے گی. البتہ جو بدقسمتی ہے ہمارے ہاں وہ یہ کہ سستی کتابیں نہیں ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے. پھر پہلے ہمارے ہاں محلہ لائبریریاں ہوتی تھی, 2 آنے 1 آنا لائبریری ہوتی تھی جسے ہم پڑھ لیتے تھے. اب وہ لائبریریز ختم ہو گئی ہیں. والدین نے اس بات پر, پہلے گھر میں کتابیں رکھنا ایک فیشن ہوتا تھا. فیشن کیا ہوتا تھا؟ ایک اعتبار, ایک شریف گھرانے میں ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور ہوتی تھی. اب نہیں لوگ یہ سوچتے اور یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے بچوں پر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچے میں ریڈنگ ہیبٹ ڈال دی ہے, وہ ساری زندگی کسی اگر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر گیا بھی تو وہ واپس کتابوں کی طرف آ جائے گا. وہ بہت سارے
مسائل سے بچا رہے گا، اس کو فرسٹریشن نہیں ہوگی، اس کو بورڈم نہیں ہوگا، اس کو یہ نہیں رہے گا کہ میں وقت کیسے گزاروں، وہ غلط صحبتوں میں نہیں بیٹھے گا، وہ کتابوں میں رہے گا، اور پھر کتابوں کے ذریعے وہ زندگی کو نہیں، اور پہچانے گا۔ کتابیں پڑھنے سے آپ کے اسکول کی پڑھائی میں بھی آپ کی ہیلپ ہوتی ہے، ناٹ جسٹ کہ ایگزیکٹلی۔ میں ٹرینڈ کی طرف تھوڑا سا آتا ہوں۔ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ٹوکیو میں بڑی ہاؤس فل وہ تھی، ٹرین تھی، اور ہم اپنے اسکاؤٹس کا ایک پروگرام اٹینڈ کرنے گئے تھے۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا یار اس ٹرین میں جو لوکل ٹرین تھی اور اس میں یعنی اتنا رش تھا، سب سے زیادہ آبادی کا شہر ہے، ایک کے اوپر ایک بندہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس میں بتاؤ کیا خاص بات نظر آ رہی ہے تمہیں؟ وہ دیکھتا رہا، اس نے بڑی مثال چیزیں بتائیں، لیکن میں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ یہاں ہمیں ایک شخص بھی ایسا نہیں نظر آ رہا کہ جس کے ہاتھ میں کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو وہ پڑھ نہ رہا ہو۔ یعنی بچے جو ہیں وہ کارٹون کے جو وہ کریکٹرز کی جو بک آتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، وہ پڑھ، کامکس، بالکل کامکس پڑھ رہے تھے، نوجوان کوئی میگزین پڑھ رہے تھے، بزرگ کوئی اخبار پڑھ رہے تھے۔ یعنی وہ سوچ اگر ان کا 10 منٹ کا بھی سفر تھا اس کو ضائع نہیں کیا انہوں نے۔ ایون اتنا برا حال کہ ایک ہاتھ سے لٹکے ہوئے دوسرے ہاتھ سے کتاب پکڑی۔ ہم جو ہیں وہ کتنا ٹائم ٹریفک جام میں ضائع کر دیتے ہیں، بسوں میں ضائع کر دیتے ہیں ہمارے ہاں، اور ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہے بیکار بیٹھے رہتے ہیں، فالتو گپے مارتے رہتے ہیں یا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، یا اپنے موبائل سے فالتو میں کھیلتے رہتے ہیں، اور ہم کتاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ یہ فیشن، یہ ٹرینڈ ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ بچپن سے پیدا کرنا ہوتا ہے، اور وہ کوئی نہیں، وہ وقت ضائع نہیں کر رہے، یہ فیلنگ نہیں ہوتی ہے ان کی اتنی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں وہ کتابوں کے۔ یعنی اگر آپ کو ایک دفعہ آپ نے بچے میں پڑھنے کی عادت ڈال دی تو پھر وہ بنا پڑھے رہ نہیں سکے گا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی اور مجھے ناول پڑھنے کی عادت تھی اور مجھے کچن میں جانا پڑتا تھا تو میں ایک ہاتھ سے ہنڈیا چلا رہی ہوتی تھی، ایک ہاتھ سے کیونکہ کتاب آپ کو کیوریوسٹی ہو رہی ہے اسٹوری میں آگے کیا ہو رہا ہے۔ کیا دوبارہ بتائیے گا ذرا؟ ایک ہاتھ سے ہانڈی بھون رہی اور ایک ہاتھ میں کتاب ہے۔ واہ واہ، یہ جو اس پر تو ایک ڈرامہ بننا چاہیے، اس طرح اور دکھائیں، یہ ڈراموں میں بھی چیزیں آنی چاہیے۔ یہ میرے ہی نہیں ہے، ہماری نسل کی بہت سی خواتین ایسا کرتی ہیں۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے بچوں میں ریڈنگ ہیبٹ نہیں پیدا کی ہے۔ وہ پیدا ہوتے ہی لیپ ٹاپ مل جاتا ہے آپ کو تو آپ ان چیزوں میں۔ اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ پہلے بزرگ کہانی سناتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کہانیوں کی کتاب دینا شروع کرتے تھے۔ یہ بہتر، بہت بہتر بات۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے نانا جو ہیں وہ ابھی بھی حیات ہیں، خیر یعنی اب جب بھی ہم ان کے گھر میں رہنے جاتے ہیں وہ کہانی کے بڑے ایکسپرٹ تھے، اور ہم ان سے یہی ضد کرتے تھے بھائی کہانی سنائیں۔ اب وہ کہانی گڑ گڑ کے سناتے تھے، پرانے زمانے ورڈ استعمال کیا جاتا تھا نا، ایک بادشاہ تھا، انہوں نے منہ سے نکل گیا ان کے، یا جنگل میں گئے اور ایک شیر تھا، تو اب وہ کہانی خود ہی بنا رہے ہیں، جناب ایک چیتا بھی آ گیا، 2 جو ہیں وہ بلیاں بھی آ گئیں، اور کبوتر بھی اوپر سے اڑ رہا تھا۔ تو اب ان کی گفتگو میں بھی امیجنیشن جا رہی تھی ادھر نا، کہ اس کہانی کے اندر، اس داستان کے اندر، پھر وہ کتاب کی صورت میں جو ہے ہاتھ میں آئی، کہ کتاب میں اس کو پڑھنا شروع کیا۔ خیر علی رضا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ 2-3 باتیں اس حوالے سے میرے ذہن میں آئی۔ ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں، تو وہ جو ہم سے جو پہلی نسل تھی اس تک بھی، کہ جب تک آپ کو گلستان اور بوستان ہاتھ میں نہیں دلائی جاتی تھی، پکڑائی جاتی تھی، تو وہ آپ کا مکمل نہیں ہوتا تھا تعلیم کا سفر، اور قاعدہ سب سے پہلے پکڑایا جاتا تھا، پھر آپ آگے بڑھتے تھے۔ لیکن آج کا بچہ جو ہے وہ 2.5-3 سال کے وہ گیمز آپریٹ کر رہا ہے، آئی پیڈ اس کے پاس موجود ہے، وہ ٹیکنالوجیز کی طرف جا رہا ہے، وہ اس طرف نہیں آ رہا۔ دوسری بات یہ کہ اب جو نئے لکھنے والے آ رہے ہیں، جب ہم ان کو پڑھتا دیکھ رہے ہیں تو اب الفاظ میں بھی جو ہے وہ متواتر جو ہے چینجز آ رہے ہیں۔ وہ کیا چینجز آ رہے ہیں کہ اب جو ہم پہلے معیوب سمجھتے تھے، کوئی اپنی گفتگو میں کہہ رہے کہ جی کیا ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہو اور کیا لشپت چیز ہے، اب میں تحریر ایسی دیکھ رہا ہوں کہ ان تحریروں کے اندر ان الفاظ کو شامل کیا جا رہا ہے۔ تو جو ہماری کلاسک اردو ہے، اصل جو اردو ہے، ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ای بکس کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھی بات کی آپ نے۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے، جس طرح شاعروں کے جو مشہور شاعر ہیں ان کے شعروں کو تبدیل کر کے مزاحیہ بنا دیتے ہیں، وہ جو فراز والی چیز بہت مشہور ہوئی تھی، یہ بھی کوئی اتنی مطلب میرے نہیں خیال سے ایک اچھی چیز ہے کرنا۔ تو اس کے بارے میں بھی کیا کہیں گی؟ کیونکہ ریلیٹڈ ٹو فراز کے شعر جو ہے نا، ان کو جو ہاں وہ ایک چلا تھا اس پہ سیل فون کے اوپر، سیل فون پہ، کہ جو دل چاہا فراز لکھ کر، اور اس کا نہ سر نہ پیر نہ وزن نہ قافیہ نہ ردیف۔ اب تو فراز کی روح کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے خیال ہے وہ اب کم نہیں ہو گیا، اب کم ہو گیا، آج کل کم ہو گیا۔ وہ ایک اصل میں ٹیکنالوجی میں یہی پرابلم ہے، ٹیکنالوجی میں کسی بھی چیز کی لائف نہیں رہتی، جی ہاں، وہ لوگ ہم جلدی بول رہے ہیں، ہائپ آتی ہے اور پھر بالکل۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ جو ہمارے نیوز پیپرز ہیں، آپ اس کا کیا رول سمجھتی ہیں کہ یہ ریڈنگ یا ہیبٹ بکس
کی طرف انہوں نے رجحان, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ بڑھ گئی ہے, یا تو پیپر مہنگا ہو گیا ہے, پیجز کم ہو گئے ہیں, اب اخباروں میں بھی اتنا مٹیریل نہیں ہے پڑھنے کو. اب اخبار پڑھے بھی کہاں جا رہے ہیں, جب سے آپ کے ہاں چینلز آئے ہیں اور لمحے لمحے ان پہ ہیڈ لائنز, ان پہ ٹکرز چل رہے ہیں, تو اخباروں کی سرکولیشن بھی کم ہو گئی ہے, اور انہیں خود کو بچائے رکھنے کے لیے اشتہارات کا سہارا اخبار بھی لینا آپ ٹیکنالوجی کے تھرو پڑھ سکتے ہیں. بالکل, لیکن بہت افسوسناک بات ہے کہ سب سے بڑا اخبار جو ہے کراچی کی تقریباً 2 کروڑ کی آبادی ہے, اور جو سب سے زیادہ پڑھنے والا اخبار ہے وہ بھی 1 لاکھ نہیں چھپتا. وجہ ہے رضوان, اتنی ایک تو مہنگائی ایسی ہے, غربت اتنی ہے, افورڈیبلٹی نہیں ہے, اور پلس یہ کہ آپ کے ہاں شرح خواندگی کتنی ہے. بالکل, تو جو آپ کی آبادی بڑی ہے لیکن آپ کے شرح خواندگی بہت کم ہے. یعنی سب کانٹیننٹ میں ہم بدقسمت ملک ہیں کہ ہمارے ہاں اتنی کم شرح خواندگی ہے. ہمارے پڑھنے والے لوگوں کی تعداد کم ہے. سری لنکا کے دیکھے 90 ابو ہے. انڈیا میں ہم سے زیادہ شرح خواندگی ہے, بنگلہ دیش میں زیادہ ہے جو ہم سے الگ ہوئے ہیں, اور ہمارے ہاں جہالت ہے. تو اور جہالت بڑھ رہی ہے, پھر غربت بڑھ رہی ہے. تو یہ جو پڑھنا لکھنا ہے یہ اس لیے بھی کم ہو گیا ہے کہ لوگوں کے ہاں افورڈیبلٹی نہیں ہے. کتنے لوگ اخبار خرید کے پڑھ سکتے ہیں, کتنے لوگ کتابیں خرید کر پڑھ سکتے ہیں. بالکل. اچھا, لیکن ایک چیز تھی کہ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ پرانی قمیص سے کام چل جائے گا, نئی کتاب خرید لو. ایک پریورٹی بھی جو ہے نا وہ کم ہو گئی کتاب خریدنا. ایک تو یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کتاب مہنگی ہو گئی ہے یا مہنگائی بڑھ گئی ہے, لیکن آپ کی سوچ بھی, اب اخبار کا جو بل ہے وہ ایک انگریزی اور ایک اردو اخبار کا تقریباً 900 روپے آتا ہے جو میں بھی دیتا ہوں, ٹھیک ہے, یعنی اب ڈیلی کا ایک انگریزی اور ایک اردو اخبار کا. تو اب میرے ایک دوست نے کہا کہ نا یار کیا پیسے ضائع کرتے ہو. میں ایک کتاب کی لانچنگ میں گیا اور مجھے ان کی شاعری جو تھی, میں فرسٹ ٹائم اس شاعر سے ملا, نئے شاعر تھے, اس نے کچھ اپنی جو غزلیں پڑھی مجھے اچھی لگی. میں نے جاتے ہوئے جو ہے وہ کتاب جو تھی وہ 300 روپے کی تھی, اور وہاں پہ اسٹال پہ وہ 150 روپے کی مل رہی تھی. میں نے ایک کے بجائے 2 خرید لی. میں نے چلو ایک کسی کو دے دوں گا. میرے ایک اور بندے دوست نے مجھ سے کہا یار تم کیا پیسے ضائع کرتے رہتے ہو. مطلب یہ جو سوچ ہے کہ یار یہ ضائع ہو رہے ہیں پیسے, یہ اس کو بھی تو بدلنا ہوگا کہ بھائی یہ تو سب سے بڑا خزانہ ہے, یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. وہ دوست کہیں اور اپنے پیسے ضائع کر رہا ہوگا, بچہ تو کسی کا بھی نہیں رہتا. چلے جی ایمن بریک لیں گے جی, زبردست جی. تو ہم اس سے بریک کے بعد آتے ہیں اور ہم بات کریں گے مصطفیٰ سے. ان کے پاس ایک سوال ہے, وہ مچل رہے ہیں وہاں, تو بس ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ٹیونڈ. This program is brought to you by Blue nahi, yoo-hoo. Don't say blue, say yoo-hoo.